أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے۔ پچھلی آیت میں رب کائنات نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساتھ میں رب العالمین فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق، دن اور رات کی تبدیلی میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود اور مشرکین یہ آتے تھے اور رسول اللہ مبارک سے مختلف معجزات کا مطالبہ کرتے تھے۔ مشرکین خود تو ان پڑھ جاہل تھے، تو یہ یہود سے پوچھتے تھے کہ جی کچھ بتاؤ، اچھا جی آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی نشانی؟ ہاں جی ہمارے پیغمبر کے پاس تو لاٹھی کا بڑا معجزہ تھا اور ید بیضاء تھا، ہاتھ یوں دباتے اور یوں نکالتے سورج کی طرح چمکتا تھا، تو یہ بڑی بڑی نشانیاں تھیں۔ تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منہ مانگی نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے کہ جی ہمیں معجزات۔ بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، وہ کہتے تھے ہرگز ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے میں کوئی چشمہ پیدا کر دیں، اس میں سے میٹھا پانی نکل رہا ہو۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس کے اندر ہی اندر سے نہریں بھی بہتی ہوں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا کوئی سونے کا محل ہو۔ او ترقی فی السماء، یا آپ علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھیں۔ ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے اس یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اس پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ پوری کتاب لے آئیں اور ہمارے سامنے پیش کر دیں اور اس کو ہم پڑھیں۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا ہی گرا دیں۔ اگر ہم اتنے برے ہیں اور مشرک ہیں تو پھر ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا ہی گر جائے۔ او یأتی باللہ او یأتی بالملائکۃ قبیلا، یا ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں۔ جب یہ اس قسم کے مطالبات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے حبیب قل، آپ فرما دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کیا حل کنت الا بشر الرسول سبحان ربی، میرا رب ان تمام باتوں کے عیوب سے پاک ہے، اور میں نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟
اور بھائی یہ تو خدائی صفات ہیں، یہ تو الوہیت کی صفات ہیں کہ میں تم سے کہوں کہ میں الہ و معبود ہوں، میری عبادت کرو، تو پھر آپ کہیں کہ الہ تو وہ ہوتا جو یہ کر سکے، یہ کر سکے، یہ کر سکے، پیدا کرنے پر قادر ہو۔ میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہوں، معبود ہوں؟ نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ میں اس کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، انسان ہوں، بس جو اس کا پیغام مجھے ملتا ہے میں نعم آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوئے بدرہ بہانہ بشار والی بات ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے۔ ام المومنین سے سوال کیا گیا کہ اماں رسول اللہ مبارک کی کوئی عجیب و غریب بات بتائیے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر حرکت اور ادا عجیب اور غریب تھی۔ فرمایا ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ مبارک میں لیٹی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹے اور پھر فرمایا کہ حمیرہ میں تو ذرا اپنے رب کی عبادت کر لوں، کھڑے ہو گئے اور یہی آیت پڑھتے رہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان آیتوں کا ورد کرتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ فرمایا حضور آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ جب کہ اللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے پچھلے سب معاف، کچھ نہیں، آپ سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جب میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے اور اتنا بڑا احسان فرمایا ہے، اتنے بڑے مقام سے نوازا ہے، تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں؟ یہ ہے رسول اللہ مبارک کی شان۔ فرمایا ان فی خلق السماوات، کائنات کی تخلیق میں آسمانوں، یہ ایک آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار ہے، جب سے اللہ نے بنایا ہے اس وقت سے الآن کما کان، اس میں کوئی دراڑ آج تک اور نہ کوئی مرمت کا کام کہ جی یہ ایک سال کے لیے پاکستانی افغانستان چلے جائیں، یہ ادھر جو اوپر آسمان ہے اس کی ذرا مرمت کرنی ہے، پھر وہ اگلے والے دوسری طرف چلے جائیں، ادھر کوئی تھوڑا سا کام ہونا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے بار بار دیکھو، تمہیں کوئی کجی، کوئی اس میں کوئی نقص، کوئی اس میں دراڑ، کوئی چیز، ایک چھوٹی سی عمارت، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی پلر مضبوط ہونے چاہیے، جی مضبوط پلر ہونے چاہیے، نہ ہو کہ کل کو جی رب العالمین نے جب سے بنایا ہے کوئی ٹیک، کوئی پلر، کوئی چیز نہیں ہے، اور ویسے ہی اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ کھڑا ہے۔ اور پھر ایک نہیں، رب العالمین فرماتے ہیں سبع سماوات طباقا، 7 آسمان اللہ نے تہ بتہ بنائے ہیں۔ اسی طرح وحدہ لا شریک نے اس کے اندر جو مخلوقات ہیں واللہ تعالی عالم، آج تک کوئی نہیں بتا سکتا، ایک ایک کہکشاں کے بارے میں، ایک ایک ستارے کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا کہ پھر اس کے اندر کیا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ تخلیق۔ ان فی خلق السماوات، چلتے رہو ادھر سے ادھر، مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب، چلتے جائیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے تو رب العالمین فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس، او انسان اور جنات، بڑے فن خان بنتے ہو، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، میری نافرمانی کرنی ہے، تم میں شرم اور حیا نہیں ہے؟ کسی کی چھت کے نیچے آ کر اس کی نافرمانی کرنا، تم اتنے ہو پھر میری چھت سے نکل جاؤ، میری زمین میرے آسمان کو چھوڑ کر باہر نکل جاؤ، پھر جو تمہارا دل کرے کرو۔ اللہ اکبر، کوئی نکل سکتا ہے؟ باپ کسی کا نہیں نکل سکتا،
کوئی نہیں جا سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، اسی کی چھت کے نیچے، اسی کے فرش کے اوپر بیٹھنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے، جب رہنا ادھر ہی ہے۔ یہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو یہ اس کائنات میں غور اور فکر کرنا، اس میں کہ یہ فکر کریں اس کائنات کے اندر کہ وحدہ لا شریک نے یہ جو کچھ بنایا ہے، جب سے بنایا ہے، بلکہ رب فرماتے ہیں بندے دور نہ جا، وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ تعالیٰ کائنات میں بھی انسان کو نشانیاں دکھاتے اور اپنے آپ میں اللہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور انسان تو سمجھتا ہے کہ کیا ہے، چھوٹا سا جسم ہے 5-6 فٹ کا، تیرے اپنے اندر ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے۔ جائے کسی آئی اسپیشلسٹ سے ذرا کہیں کہ ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے یہ جو آنکھ ہے یہ اس کی دنیا کی سیر تو کرا دیجئے، اور ابھی تک تحقیقات جاری ہیں، ابھی تک تحقیقات جاری ہیں۔ کسی ENT والے سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کان کا پردہ ہے اس کی ذرا مجھے سیر تو کروائیں کہ کیا چیز ہے۔ ایک چیز ایک دور تھا کہ بس جاتے تھے اور وہ ڈاکٹر صاحب جو کمپاؤنڈر ہوتا تھا وہ جو بھی، اب کیا ہے ایک ذرے انسان کے اور ایک عضو پر مستقل کیا ہے اسپیشلائزیشن ہے، اور ابھی بھی کیا کہتے ہیں کہ یہ علم درپیش است، یہ تمام کے تمام کیا ہے، صرف تجربات ہیں، اور پتہ نہیں آگے کیا سے کیا تجربات ہونے ہیں۔ یہ وفیک انت والعالم الاکبر، تیرے اپنے اندر ایک دماغ کا اللہ اکبر اندر پتہ نہیں اللہ نے کیا کچھ، اتنا سا سر ہے اور اس کے اندر کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا آباد کی ہوئی ہے، ایک پیٹ ہے، ایک ہاتھ ہے، یہ سارا کچھ سرجری نے، ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیلوپیتھک میں سرجری نے بہت ترقی کی۔ میرے بیٹے کا ہاتھ جل گیا، جب جل گیا تو انہوں نے کہا جی یہ رگیں جو آگے خون سپلائی کرتی مکمل جل گئی ہے۔ قرآن سامنے ہے، میں خدا وہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ جو ادھر رگیں ہیں وہ ساری جل چکی ہیں، یہ آگے خون کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رگیں سپلائی جو خون سپلائی کرنے والی رگیں ہیں وہ دونوں جل گئی، مکمل ختم، لیکن خون پھر بھی ہے کم، لیکن ہے ضرور۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے ہو گرام میں بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے بھیج رہا ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ بہرحال وحدہ لا شریک نے انسان اسی سے اندازہ لگائے، یہ انسان ہے، 4تھے مہینے میں اس میں روح ڈال دی جاتی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے، حرکت بھی کرتا ہے، بڑھ بھی رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ غذا بھی لے رہا ہے، لیکن پیشاب پوٹی کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کرے تو اسی وقت سب کچھ، ہاں پیشاب پوٹی کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ تقریباً 5 ماہ باقاعدہ حرکت بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ساری باتیں ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، اور سانس نہیں لے رہا، سانس لے رہا ہے کہاں سے لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے، اور جیسے باہر نکلتا ہے 1 سیکنڈ بغیر سانس کے نہیں رہ سکتا، اور صرف 1 گھونٹ دودھ کا پیلا تھک کر کے وہیں پر پیشاب کر دیتا ہے۔ یہ 5 مہینے تک اندر ہے اور اندر کوئی پیشاب نہیں کر رہا۔ وفیک انت والعالم الاکبر، کتنی بڑی، اگر انسان غور کرے اس کی تخلیق پر، اس کی قدرت پر، تو اسی وقت ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کا ذرہ ذرہ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ یہ نظام کائنات چل اسی رہا ہے خود بخود، آٹومیٹک نہیں، کوئی ہے، کوئی
ہے چلانے والا، اور جو ہے اسی کا نام اللہ ہے، جو چلانے والا ہے اسی کا نام اللہ ہے۔ اس کو کوئی اپنی زبان میں کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، ہندو کسی نام سے پکارے، ہندو مت والے، بدھ مت والے کسی نام سے، لیکن ہے وہی ہے، اور اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی، خوش قسمتی ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے اپنا نام سکھایا ہے خود۔ ہم کوئی اتنے حضرت صاحب نہیں ہے کہ ہمیں خود بخود آگے، خود نہیں آیا، کس نے سکھایا؟ رسول اللہ مبارک کی ان کے طفیل، ہمیں رب نے اپنا نام سکھا دے کہ میرا نام یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ یہ باقی ہنومان اور فلانا اور ڈمکانا اور یہ سارے ان کے کیا ہے، لیکن لفظ اللہ یہ وہ جو فارسی والے ہیں وہ کہتے ہیں خدا، وہ خدا کہتے ہیں، اور اپنا نام رب کا جو اللہ نے سکھایا ہے رسول اللہ مبارک کے ذریعے سے، تو وہ کیا ہے؟ اللہ، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو وہی ہے جو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس زمین میں کیا کیا کچھ ہے، ابھی تک تو صرف چند کلومیٹر نیچے گئے ہیں، اور آگے اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں کہ اس سے آگے ان کے آلات کام ہی نہیں کر رہے کہ نیچے کیا ہے، کیا کیا معدنیات سے کیا کچھ رکھا ہوا رب العالمین نے، وہ کون جانتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں گھپ اندھیرا اور اس کے بعد روشنی کون پیدا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ سورج، تو سورج کسی کے باپ نے بنایا ہے؟ خود بخود چل رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے۔ ہاں آج کل کچھ بابے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا، کاروبار کیا ستارہ گردش میں ہے، تو کوئی شکر الحمدللہ کہ ستارہ گردش میں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کچھ نوجوان آتے ہیں جی وہ بابا جی نے کہا کاروبار نہیں کرنا، کیوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا ستارہ، میں کہتا ہوں الحمدللہ کہیں کہ ستارہ، جس دن ستارہ رک گیا نظام کائنات ختم ہو جائے گا، جس دن ستارہ رک گیا۔ کیوں؟ جب ایک ستارے نے رکنا ہے تو دوسرے نے تو نہیں رکنا نا، ہاں، تو وہ دوسرا ڈبائے گا ٹھا کر کے، جب ستارے کو ماریں گے تو یہ زمین ان ستاروں کے سامنے کیا ہے؟ اتنا سی بھی نہیں، اتنی سی۔ یہ بابوں کے اپنے اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کل فی فلک یسبحون، قرآن کہتا ہے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں اس کے حکم سے تیر رہا ہے۔ سورج، چاند، یہ سیارے، ستارے، یہ سب کیا ہے؟ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے حرکت، اپنے اپنے حساب سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 120 کی سپیڈ سے تو اس کی مرضی ہے، یہ نہیں، ہر ایک دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی ذرہ برابر آگے پیچھے ہوا تو نظام کائنات ختم۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ واختلاف اللیل والنہار لآیات، کبھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے وحدہ لا شریک، کبھی خزان، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی، یہ کون پیدا کر رہا ہے؟ کبھی رات بڑی ہو رہی ہے اور کبھی دن بڑا ہو رہا ہے، یہ کون؟ وحدہ لا شریک۔ فرمایا لآیات، ان میں نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عقل والا وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو پہچان لے، یہ عقل مند ہے۔ اور جو اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر وہ ایک سائنسدان بن سکتا ہے، بہت بڑا فلاسفر بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن عقل مند نہیں ہے۔ وہ اس کو دنیا کی عقل تو ہے لیکن آخرت کی عقل نہیں ہے۔ اللہ نے عظیم نعمت اس سے چھین لی ہے کہ اپنی پہچان ہی نہیں دی، اپنی معرفت نصیب نہیں فرمائی۔ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کچھ نہیں، ان پڑھے کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ اس نے اپنی پہچان کروا دی۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑا احسان اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ، یہ عقل مند کون ہے؟ ان کی اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان بتائی ہے، ایک صفت بتائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اسی کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی چکا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.